صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں علماء محدثین نے لکھا ہے، ایک بہترین اصول اور ضابطہ بیان فرمایا۔ اگر اس اصول اور ضابطے کی پاسداری کی جائے، انسان اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو گھر کے، مارکیٹ کے، بازار کے ہر قسم کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پھیلا دے، ہر سنی ہوئی بات آگے دوسروں تک پہنچائے۔ جب اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا بلکہ ہر بات کو آگے دوسروں کو بتایا جا رہا ہے، جتنے خرافات ہیں، جتنے اختلافات ہیں، وہ سارے اسی کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسرا، اس حدیث میں اس بات کی بھی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نہ پہنچائیں، وگرنہ وہ آدمی جو بغیر تحقیق کے آگے وہ بات پہنچائے گا تو وہ بھی جھوٹا ہونے کی وجہ سے جھوٹ کی وعید میں شامل ہو جائے گا، جھوٹ کی وعید میں شامل ہو جائے گا۔ اور تیسری اس حدیث سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے، اسی مفہوم سے، معنی سے نکلتی ہے کہ آدمی اس وقت تک کسی بات پہ عمل نہ کرے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اور اس وقت تک آگے دوسروں کو نہ بتائے، شیئر نہ کرے جب تک کہ اس بات کی حقیقت اور تحقیق نہ ہو جائے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جھوٹ سے بڑی بری اور عادت اور بیماری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جھوٹ، پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے بات کی تحقیق کریں، جستجو کریں، پھر اس پہ عمل کریں، پھر آگے دوسروں کو پہنچائیں۔ لکھا ہوتا ہے جی اس بات کو آگے دوسروں تک پہنچائیں گے، 10 کو بتائیں گے، 6 کو بتائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرے، آیا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہے، وگرنہ ایک اور سخت وعید ہے، من کذب علی متعمدا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی